معزز ناظرین اکرام، سورۃ الاخلاص کا اصل راز اور شرک سے نجات، شیخ عبدالقادر جیلانی کی روحانی بصیرت، کائنات کا اصل مرکز۔ کائنات کی اس وسیع و عریض بساط پر جہاں اربوں کہکشائیں اور ان گنت ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ایک سوال ہمیشہ سے انسانی ذہنوں میں گردش کرتا رہا ہے کہ اس سب کا خالق کون ہے، وہ کیسا ہے اور اس کا ہم سے رشتہ کیا ہے؟ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے اپنے خالق کو پہچاننے میں غلطی کی، وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک گیا۔ کبھی اس نے سورج کو معبود بنا لیا، کبھی چاند کے سامنے سر جھکا دیا، اور کبھی اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنی حاجت روائی کا مرکز سمجھ بیٹھا۔ اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ عظیم الشان سورت نازل فرمائی جسے ہم سورۃ الاخلاص کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صرف 4 چھوٹی آیات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ قلعہ ہے جس کے اندر داخل ہونے والا ہر قسم کے ذہنی اور روحانی شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کا 1/3 حصہ قرار دیا، کیونکہ قرآن کا ایک بڑا حصہ توحید پر مبنی ہے، اور یہ سورت توحید کا نچوڑ ہے۔ آج ہم اسی سورت کے چھپے ہوئے اسرار سے پردہ اٹھائیں گے اور حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں شرک کہاں چھپا ہوتا ہے۔ حصہ اول، سورۃ الاخلاص کا پس منظر اور نزول کی حکمت۔ جب مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیں، وہ کس چیز سے بنا ہے، سونا ہے یا چاندی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف خود کروایا۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام اللہ ہی رکھا، جو اس کی ذات کا جامع نام ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں لفظ احد کا استعمال غیر معمولی ہے۔ عربی لغت میں واحد گنتی کے ایک کو کہتے ہیں جس کے بعد 2، 3 اور 4 آتے ہیں، لیکن احد وہ اکائی ہے جس کا دوسرا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ وحدانیت ہے جس میں کسی قسم کی تقسیم کی گنجائش نہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ گنتی میں ایک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر طاقت، ہر حرکت اور ہر فیصلے کا اصل سرچشمہ صرف اور صرف وہی ایک ذات ہے۔ حصہ دوم، اللہ الصمد، بے نیازی کا سمندر۔ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت اللہ الصمد توحید کا وہ ستون ہے جس پر پوری کائنات کا نظام کھڑا ہے۔ صمد وہ ہستی ہے جو خود تو کسی کی محتاج نہ ہو، مگر کائنات کی ہر شے، ایک حقیر سے ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشاؤں تک، اپنے وجود اور بقا کے لیے اس کی محتاج ہو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی محافل میں اکثر فرماتے تھے کہ جب تک تم مخلوق سے امیدیں وابستہ رکھو گے، تم نے صمدیت کے مقام کو نہیں پہچانا۔ صمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، لیکن تمہیں سانس لینے کے لیے بھی ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ 1 سیکنڈ کے لیے کائنات سے اپنی توجہ ہٹا لے تو سب کچھ فنا ہو جائے۔ جب ہم نماز میں اللہ الصمد کہتے ہیں تو دراصل ہم یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میری ڈگری، میرا پیسہ، میرا خاندان اور میری طاقت سب تیرے محتاج ہیں۔ میں ان اسباب کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، بلکہ میں اس ہستی کو پکڑوں گا جو ان سب اسباب کو پیدا کرنے والی ہے۔ حصہ سوم، مادیت اور انسانی رشتوں سے پاک ذات۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ انسانی عقل رشتوں اور ناتوں میں گھری ہوئی ہے۔ ہم اپنی پہچان اپنے والدین یا اپنی اولاد سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ تمام انسانی کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا کہ اس کا کوئی ماضی ہو، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے کہ اسے اپنے مستقبل کے لیے کسی وارث کی ضرورت ہے۔ یہ آیت
عیسائیت، یہودیت اور مشرکین مکہ کے تمام باطل نظریات کی نفی کرتی ہے جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں تجویز کر رکھی تھیں۔ اللہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، وہ تب بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور وہ تب بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا۔ شیخ جیلانی فرماتے ہیں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فنا ہوتا ہے، اور جو فنا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے دل کا تعلق اس ذات سے جوڑو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ حصہ چہارم، ہمسری کی نفی اور بے مثالی۔ ولم یکل لہو کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی متبادل یا ہمسر موجود ہے۔ انسان کا ہمسر انسان ہے، ایک بادشاہ کے مقابلے میں دوسرا بادشاہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی شریک نہیں اور کوئی ثانی نہیں۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا رحم اور اس کا غصہ سب اپنی جگہ بے مثال ہے۔ کوئی بھی ہستی اللہ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ جب تم یہ مان لیتے ہو کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو تمہارے اندر سے دنیا کا ہر خوف ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب تم نے کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے دوستی کر لی تو پھر اب کوئی چھوٹی طاقت تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے۔ حصہ پنجم، شرک کی حقیقت اور اس کی باریکیاں۔ تھم نیل کا دوسرا اہم موضوع ہے شرک سے کیسے بچیں۔ شرک صرف بت کے سامنے سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک شرک وہ ہے جو ظاہر ہے، یعنی کسی انسان یا بت کو خدا مان لینا، لیکن ایک شرک وہ ہے جسے شرک خفی یا پوشیدہ شرک کہا جاتا ہے، اور یہی وہ فتنہ ہے جس سے آج کا انسان سب سے زیادہ متاثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی میری امت میں ایسے داخل ہوگا جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی ہوئی کالی چونٹی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتابوں میں اس کی بہت گہرائی سے وضاحت فرمائی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں افسر میری نوکری بچا لے گا، یا فلاں دوا نے مجھے شفا دی ہے، یا میری محنت ہی میری کامیابی کی ضامن ہے، تو تم نے ان اسباب کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ شرک خفی کی ایک اور شکل ریاکاری ہے، یعنی نیکی کے کام اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے کرنا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو آپ نے اس نماز میں لوگوں کو اللہ کا شریک کر لیا۔ سورۃ الاخلاص کا نام اخلاص اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ آپ کے عمل کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر کے خالص اللہ کے لیے کر دیتی ہے۔ حصہ ششم، شیخ عبد القادر جیلانی اور مقام توحید۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ہم غوث اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی کا خلاصہ توحید تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے انسان، تو کیوں ذلیل و خوار ہوتا پھر رہا ہے؟ تو کیوں لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتا ہے؟ کیا تیرا رب مر گیا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ تو زندہ ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے۔ آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار شیطان آپ کے پاس ایک روشن بادل کی صورت میں آیا اور آواز دی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھ پر تمام حرام چیزیں حلال کر دیں کیونکہ میں تیری عبادت سے بہت خوش ہوں۔ غوث پاک نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے اور فرمایا، اے مردود، دور ہو، جو شریعت محمد کے لیے نہیں بدلی وہ میرے لیے کیسے بدل سکتی ہے؟ بعد میں شیطان نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کبھی گمراہی کا حکم نہیں دیتا اور وہ جسمانی صورت میں سامنے نہیں آتا۔ یہ آپ کی توحید کی سمجھ بوجھ تھی جس نے آپ کو شیطان کے سب سے بڑے وار سے بچا لیا۔ حصہ ہفتم، توحید افعالی اور توحید صفاتی۔ حضور غوث پاک ہمیں سکھاتے ہیں کہ توحید کے درجات ہیں۔ ایک ہے توحید افعالی، یعنی یہ یقین رکھنا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ لوگوں سے شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اسے دکھ دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور اگر کسی نے سکھ دیا ہے تو وہ بھی اللہ کا انعام ہے۔
दूसरा दर्जा तौहीद सिफाती है, यानी ये मानना कि तमाम खूबियां और कमालात असल में अल्लाह के हैं। अगर कोई खूबसूरत है तो वो खूबसूरती अल्लाह के जमाल का अक्स है। अगर कोई ताकतवर है तो वो ताकत अल्लाह की कुदरत का एक अदना मजहर है। जब इंसान हर चीज में अल्लाह के रंग को देखता है तो उसके दिल से तकब्बुर और हसद मिट जाता है। हिस्सा हश्तम, सूरतुल इखलास के फ़ज़ाइल और रोज़मर्रा ज़िंदगी में असरात। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स सूरतुल इखलास से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। एक सहाबी हर नमाज में इस सूरत को पढ़ते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरे रब की सिफत है और मुझे इसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी इस मोहब्बत ने तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। अगर हम अपनी जिंदगियों में गौर करें तो हमारी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह तौहीद की कमी है। हम डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह को अहद नहीं माना। हमने समझ लिया है कि कुछ और लोग भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम परेशान हैं क्योंकि हमने अल्लाह को समद नहीं माना। हमने समझ लिया है कि अगर नौकरी चली गई तो रिस्क खत्म हो जाएगा। सूरतुल इखलास हमें ज़हनी सुकून देती है। ये हमें बताती है कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, वो बेनियाज है और वो सबसे ताकतवर है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रोज़ाना पाबंदी से सूरतुल इखलास की तिलावत करे तो अल्लाह उसके दिल में मारिफत के दरवाजे खोल देता है, उसके रिस्क में बरकत होती है और उसे ऐसी जगह से मदद मिलती है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। हिस्सा नोहम, शिर्क से बचने का अमली नुस्खा। शिर्क से बचने के लिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी 3 चीज़ें तजवीज़ फरमाते हैं। अव्वल, हर काम शुरू करने से पहले अपनी नीयत का जायज़ा लें कि ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए है या किसी और मफाद के लिए। दोम, असबाब को इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन उन पर भरोसा न करें। कलम हाथ में पकड़ें लेकिन यकीन रखें कि लिखवाने वाला अल्लाह है। तीसरा, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र